کسی دور کے ایک خوبصورت ملک میں ایک مسلمان بادشاہ حکومت کرتا تھا جس کا نام بادشاہ عالم شاہ تھا۔ وہ نہایت انصاف پسند، رحم دل اور عقلمند حکمران تھی۔ بڑی شہزادی نور بہت سمجھدار اور سنجیدہ مزاج تھی۔ درمیانی شہزادی مہر نہایت نرم دل اور مہربان تھی، جو ہمیشہ غریبوں کا خیال رکھتی تھی۔ اور چھوٹی شہزادی حیا بہادر اور تجسس سے بھری ہوئی تھی۔ ایک دن محل میں خبر آئی کہ آس پاس کے علاقوں میں لوگوں کا سونا اور اناج غائب ہو رہا ہے۔ گاؤں والے خوف میں مبتلا تھے۔ ہاتھ پھیرا اور ان کے دلوں میں امید جگائی، موشی سے گھیر لیا جائے۔ شہزادی حیا نے ہمت دکھائی اور قلعے کے اندر جا کر حالات دیکھے اور واپس آ کر ستار کر لیا۔ بادشاہ نے انصاف کیا، جو قصوروار تھے انہیں سزا دی۔ کسی دور کے ایک خوبصورت ملک میں ایک مسلمان بادشاہ حکومت کرتا تھا جس کا نام بادشاہ عالم شاہ تھا۔ وہ نہایت انصاف پسند، رحم دل اور عقلمند حکمران تھا۔ اس کا وفادار وزیر رحیم ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا اور ہر مشکل میں درست مشورہ دیتا تھا۔ بادشاہ کی 3 شہزادیاں تھیں۔ بڑی شہزادی نور بہت سمجھدار اور سنجیدہ مزاج تھی۔ درمیانی شہزادی مہر نہایت نرم دل اور مہربان تھی، جو ہمیشہ غریبوں کا خیال رکھتی تھی۔ اور چھوٹی شہزادی حیا بہادر اور تجسس سے بھری ہوئی تھی۔ ایک دن محل میں خبر آئی کہ آس پاس کے علاقوں میں لوگوں کا سونا اور اناج غائب ہو رہا ہے۔ گاؤں والے خوف میں مبتلا تھے۔ بادشاہ نے فکر مند ہو کر وزیر سے کہا، رحیم، اگر ہماری رعایا محفوظ نہیں تو ہماری حکومت کا کیا فائدہ؟ وزیر نے ادب سے جواب دیا، بادشاہ سلامت، ہمیں خود جا کر اصل حقیقت معلوم کرنی چاہیے۔ یہ بات تینوں شہزادیوں نے بھی سن لی۔ شہزادی نور نے عرض کیا، ابا حضور، ہمیں بھی اپنے ساتھ لے چلیں۔ ہم اپنی رعایا کا حال اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد بادشاہ نے اجازت دے دی۔ سفر کے دوران انہوں نے دیکھا کہ کئی گاؤں غربت اور خوف میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ شہزادی مہر نے بچوں کو کھانا دیا، ان کے سروں پر پیار سے ہاتھ پھیرا اور ان کے دلوں میں امید جگائی۔ شہزادی حیا نے گاؤں کے بزرگوں سے بات کی اور معلوم کیا کہ قریب ہی پہاڑوں میں ایک پرانا قلعہ ہے جہاں سے ڈاکو نکل کر لوگوں کو لوٹتے ہیں۔ جب وہ قلعے کے قریب پہنچے تو شام ہو چکی تھی۔ شہزادی نور نے پرسکون لہجے میں کہا، ہمیں غصے سے نہیں، عقل سے کام لینا ہوگا۔ وزیر نے سپاہیوں کو ہدایت دی کہ قلعے کو خاموشی سے گھیر لیا جائے۔ شہزادی حیا نے ہمت دکھائی اور قلعے کے اندر جا کر حالات دیکھے اور واپس آ کر سب کو بتا دیا۔ اگلی صبح بادشاہ اور اس کے سپاہیوں نے بغیر زیادہ لڑائی کے ڈاکوؤں کو گرفتار کر لیا۔ بادشاہ نے انصاف کیا، جو قصوروار تھے انہیں سزا دی گئی اور جو مجبور تھے انہیں نیا کام اور نئی زندگی دی گئی۔ گاؤں والوں کے چہروں پر پھر سے مسکراہٹ آ گئی اور ہر طرف سکون پھیل گیا۔ محل واپس آ کر بادشاہ نے فخر سے کہا، آج مجھے اپنی بیٹیوں پر ناز ہے۔ یہ صرف شہزادیاں نہیں بلکہ میری رعایا کی خدمت کرنے والی بیٹیاں ہیں۔